بھائی اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار جو ہے ملائکہ سے خطاب کر رہا تھا کہ میں ایک مٹی سے بشر کا خالق ہوں، میں نے مٹی جو ہے وہ مٹی نیلی مٹی سے ایک بشر خلق کیا ہوں اور میں اس بشر کا جو ہے وہ خالق ہوں۔ جب خداوند عالم نے اس بشر کو حل کر چکا تو اس کی اگلی آیت پھر ہو رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی فرشتوں سے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ آیت جو ہے جس میں نفی ہے، نفی کیا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب تک میں اس خلق کیے ہوئے بشر میں اپنی روح نہ پھونکوں تب تک اسے سجدہ نہیں کروں، یہ نفی ہے۔ اس بات کیا ہے کہ جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں اور تو فوراً جو ہے وہ سجدہ ہی ہو جانا، بلا فخر بغیر دیر کیے ہوئے سجدے میں چلے جانا۔ اس کے بعد جیسے ہی خداوند عالم نے یہ حکم دیا، اگلی آیت کہہ رہی ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جتنے ملائکہ تھے سارے کے سارے ملائکہ جو تھے وہ سب کے سب جو ہے سجدے میں گر گئے۔ یہاں کلہم بھی ہے اجمعون بھی ہے اور یہ دونوں جو ہے وہ جمع کے سینے ہیں، یعنی کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے جس نے تکبر کیا وکان من الکافرین۔ خدا نے یہاں کانا کہا ہے، کانا کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم جانتا تھا کہ یہ کافروں میں سے تھا، یہ کافروں میں سے تھا، یہ خداوند عالم کو علم ہے۔ اگر اس کی جگہ یقین کہا جاتا تو پھر آج مفسر یہ نہیں دیتا کہ خداوند عالم کو یہ علم نہیں تھا کہ آگے چل کے شیطان جو ہے وہ دغا کرنے والا ہے، مگر کانا کہہ کر خداوند عالم نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ یہ جو ہے یہ کافروں میں سے۔ اچھا یہ ملائکہ ہیں کیا جانتے ہیں؟ ملائکہ جو بنا ہے وہ ملائکے سے بنا ہے۔ میں کہوں گا مجھے تقریر کرنے کا ملائکہ ہے یعنی مہارت ہے، اسی سے یہ ملائکہ بنے۔ یہ اللہ کی قوت و طاقت ہے، یہ ہر کام کے اوپر معین ہے۔ خداوند عالم کائنات کا نظام چلائے تو ان سے تمام کام جو ہے امور جو ہے ان سے مختص کیے ہیں، ان سے کام لیتا ہے تمام۔ تو ملک بڑی عجیب و غریب خلقت ہوگی، ان کا طول و عرض، ان کا قد و قامت اور ان کا صورت رفتار، یہ تمام چیزیں ہیں وہ دنیا سے بالکل الگ ہے۔ جب شب معراج رسول اکرم کا چوتھے آسمان پر گزر ہوا تو بڑا ایک عجیب و غریب ملک دیکھا جس کا آدھا جسم جو تھا وہ برف کا تھا اور آدھا جو تھا وہ آگ کا تھا۔ نہ آگ برف کو پگھلا رہی ہے نہ برف جو ہے وہ آگ کو پگھلا رہا ہے۔ تو یہ ان کا اچھا ان کا خلوقات، ان کی لمبائی چوڑائی، ایک ملک ایسا ہے کہ جس کا ایک اور مشرق میں تو دوسرا مغرب میں، اگر اس کا سر جو ہے وہ عرش اولیٰ پر ہے تو پیر جو ہے وہ تحت السرا میں، تو اتنے بڑے بڑے اور پھر صورت یہ کہ کوبا پر بیٹھا ہوا سید الملائکہ جب اس نے دیکھا کہ جناب ابراہیم جو ہے منجنیب کے ذریعے سے آگ کی طرف پھینکے گئے تو یہ چلا بارگاہ عزتی میں آگ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے اس برگزیدہ بندے کی مدد کرو۔ تو ہدایت گزر آئے کہ اے جبرائیل جاؤ، اگر یہ تمہاری مدد کو قبول کرے تو ضرور مدد کرنا۔ وہاں سے جبرائیل چلے، بابل کی سرزمین ہے جہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ ابھی جناب ابراہیم جو ہے وہ منجنیب سے چلے ہیں آگ کی طرف اور آگے بڑھو کر جبرائیل نے بھیج دیا اور کہا اللہ حاجت ہو، تمہاری کوئی حاجت ہے؟ جناب ابراہیم نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ مجھے حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، اور جس سے ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ میرا محافظ ہے، وہ میری حفاظت کر لے گا۔ تو یہ جس مقام کو پہنچا تھا، ابھی سوچئے منجنیب سے ایک آدمی یا ایک گھوڑا پھینکا جائے تو وہ اپنے نشان کے اوپر بہت ہوا تو 5 سیکنڈ میں یا 7 سیکنڈ میں وہاں اس مقام پر پہنچ جائے گا۔ جناب ابراہیم منجنیب کے ذریعے سے پھینکے گئے آگ کی طرف چلے
یہ معصوم ہے یا علی؟ جیسے یہاں تک دھیان میں رکھو، میں اس بات کو ذرا سا سسپینڈ میں رکھ کے دوسری طرف آ رہا ہوں تاکہ بات جو ہے وضاحت۔ اب سورہ بقرہ کے اندر خدا نے آدم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اے حبیب اس وقت کو یاد کرو جو میں ملائکہ سے فرما رہا تھا کہ میں زمین پر یا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خدا نے کہا، یہاں حضرات تشریف فرما ہے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کیونکہ گرامر کی باتیں ہیں کہ اللہ نے جاعل کہا، کس میں فاعل ہے جاعل؟ اللہ اگر اجل دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی بنا سکتا ہوں اور آپ بھی بنا سکتے ہیں، اس میں یہ گنجائش نہیں، مگر اللہ نے جاعل کہہ کے خلافت کے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ خلیفہ جلدی بنا ہوگا تو میں بناؤں، میرے سوائے کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ اب میں یہاں مسلمانوں سے پوچھوں گا کہ کہاں ہے وہ کافی والے ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن کافی ہے، کہاں ہے؟ یہاں اللہ کی مخالفت کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے اعلان کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سوائے میرے کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بنا سکتا، میں ہوں جو خلیفہ بنا سکتا ہوں۔ اجل نہیں کہا، خداوند عالم نے یہ کہا، اور جب خداوند عالم نے خلیفہ بنا دیا اب اسی سورے کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، تمام اسماء کے نام جو تھے جناب آدم کو تعلیم کر دیے گئے، جناب آدم کو بتا دیے گئے، صرف ان ہستیوں کے نام نہیں جن کے بارے میں خود خدا فرما رہا ہے کہ ثم عرضہم علی الملائکۃ، ہم نے ملائکہ کے سامنے ان ناموں کو نہیں ان ہستیوں کو پیش کیا اور ان سے پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ، تو ملائکہ جو ہے وہ بتا نہیں سکتے۔ آدم کو چونکہ علم دیا گیا تھا، جناب آدم نے سارے اسماء کے نام جو ہے وہ بتا دیے۔ پھر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں تو پھر یہ نام بتاؤ، اور نام آدم کو نہیں، انبئونی نہیں کہہ رہا ہے اللہ، مجھے بتاؤ، مجھے، آدم کو نہیں۔ اور آدم سے خداوند عالم نے کیا کہا؟ خداوند عالم نے آدم سے کہا، تو جب خداوند عالم نے ملائکہ سے یہ کہا کہ ہم نے آدم کو تمام نام جو ہے اسماء کی تعریف کی، اسماء نے کیا؟ ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ تو 14 ہستیاں ہیں، ان کے نور کو پیش کیا، اللہ نے کیا کیا؟ نہیں جناب والا، کل کائنات میں جتنی مخلوق ہے، تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ آپ مہذب اللغات اٹھا لیجیے، 14 جلدوں میں ہیں، ایک جلد میں کم سے کم 3000 الفاظ ہیں، تو 14 جلدوں میں 42,000 ہوئے، 42,000 چیزیں جو ہیں دنیا کے اندر ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے ہو سکتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے نام، درختوں کے نام، چرندوں کے نام، پرندوں کے نام، درندوں کے نام، شمس و قمر کے نام، بر و ملک کے نام، دریاؤں کے نام، کل کے کل نام جو ہے خداوند عالم نے جناب آدم کو سکھائے، اور وہ سب امتحان میں جناب آدم کامیاب ہو۔ دیکھیے خداوند عالم نے 73 روح جو ہیں یہ رکھے ہیں، 72 جو ہے وہ 14 معصومین کے حوالے ہیں، 72 روح، ایک حرف جو ہے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے، کچھ تو تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے۔ تو 73 جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، 72 جو ہے وہ 14 معصومین میں ہے، ان میں سے 25 جو ہے وہ جناب آدم پاس ہے، 15 جناب نوح پاس ہے، 8 جو ہے وہ جناب ابراہیم پاس ہے، 4 جناب موسیٰ پاس ہے، 2 جناب عیسیٰ پاس ہے۔ تو 25 حروف کا علم رکھتے تھے، 25 حروف کا جناب کیا تھا، تو تمام کو رسنا کی اور نام جانتے اور انہوں نے وہ بتایا۔ اس کے بعد ملائکہ نے دستے عدد جوڑ
اتنا علم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب میں آ رہا ہوں نتیجے کی طرف۔ بھائی اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ تم ان اسماء کے نام جو ہیں یہ مجھے بتاؤ، اور آدم سے کہا کہ یہ اسماء کے نام جو ہیں وہ ملائکہ کو بتاؤ۔ ہونا تو یہ تھا کہ جس طریقے سے ملائکہ سے کہا کہ نام مجھے بتاؤ، اسی طریقے سے اللہ کہتا آدم سے کہ یہ نام مجھے بتاؤ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ملائکہ سے پوچھا تو کہا کہ نام مجھے بتاؤ، آدم سے کہا کہ تم نام جو ہے ان کو بتاؤ۔ وہ اس لیے کہ شاگردوں کی اہمیت اور شاگردوں کا علم استاد کے علم کے برابر نہیں ہوتا۔ اگر خداوند عالم ایسا کرتا تو یہ جتنے ملائکہ تھے وہ جناب آدم کے شاگرد تھے، جس میں جبرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسرائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے۔ یہ ملائکہ سب کے سب جناب آدم کے شاگرد تھے۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ آدم تمام اسماء کے نام جو ہے وہ تو ان کو بتا، اور یہ اسماء کے نام مجھے بتائے نہیں جبکہ فرشتے بتا نہ سکے۔ آدم نے تمام نام جو ہے ملائکہ کو بتایا۔ تو اہمیت جو ہے وہ استاد اور شاگرد کے علم کی جو ہے خداوند عالم نے سمجھایا۔ ارے جو منزل پہلی ہے جہاں جناب آدم کے شاگرد جو ہیں وہ جناب جبرائیل ہیں، تو میرے آج تک یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا کہ پہلی منزل میں جو آدم کے شاگرد ہیں جبرائیل، اور آخری منزل میں خاتم کے استاد کیسے بن گئے؟ سلوات پڑھ لیجیے
کہ ان نے افضل کو مظلوم کا سجدہ کرایا. افضل کو ملائکہ جو آتے ہی معصوم آتے ہی آتے اور آدم تو کچھ بھی نہیں تھے. تو ماننا پڑے گا کہ آدم بھی معصوم تھے, آدم بھی عالم تھے. تو جب اگر ہم اس چیز کو مانیں گے کہ آدم جو ہے وہ معصوم بھی ہے, عالم بھی ہے, تب جا کے خداوند آدم کی بات ہوگی. ورنہ شیطان سچا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اگر جناب آدم آتے ہی معصوم نہیں, آتے ہی عالم نہیں, تو پھر فرشتوں کو سجدہ کیسا کرایا؟ وہ آتے ہی معصوم ہیں, آتے ہی عالم ہیں. تو جو آتے ہی معصوم ہیں, آتے ہی عالم ہیں, ان سے سجدہ کرایا. اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ جناب آدم بھی آتے ہی معصوم ہیں, آتے ہی عالم ہیں. اب مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب آدم تو آتے ہی معصوم ہیں, آتے ہی عالم ہیں, اور رسول اکرم جو 40 سال کا نبی ہے معصوم ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو آج تک مسلمانوں نے نہ رسول کو سمجھا نہ قرآن کو سمجھا. ان کے یہاں قرآن کا ترجمہ پڑھنا جو ہے منع ہے. وہ اسی لیے منع ہے کہ کہیں قرآن کو نہ سمجھے. اگر قرآن سمجھ میں آئے تو رسول سمجھ میں آئے, پھر تو کوئی تفریقہ ہی نہیں رہے گا. تو روک دیا گیا ترجمہ پڑھنے سے کہ ترجمہ نہ پڑھا جائے. اب دیکھیے کہ رسول ہے کیا. دیکھیے قرآن مجید جو ہے اس میں 6,666 آیت ہے, اور اس کے اندر پورا علم قیامت تک کے لیے ماضی کا بھی علم ہے, حال کا بھی علم ہے, مستقبل کا بھی علم. تو اتنے سارے علوم کی وضاحت جو ہے وہ پوری طریقے سے نہیں کی جاتی ہے. بات جو ہے وہ اشاروں میں کی جاتی ہے. اشارے میں بات کیا ہے؟ اشارے میں بات امام محمد باقر علیہ السلام پھر وہ جاتا ہے دوسرا شخص آ کے وہی آیت پوچھتا ہے, امام آپ اس کو جدا مانا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے تیسرا شخص آتا ہے, وہی آیت پوچھتا ہے. پھر امام اس کو اور جدا آیت مطلب و مقصد بتا دے. ساتھ میں بیٹھنے والے مجھے نے پوچھا کہ آقا و مولا پہلا آیت تو آپ نے یہ مانا ہوتا ہے, دوسرا آیت یہ ہوتا ہے, تیسرا آیت یہ ہوتا ہے. تو کہا کہ میرے چاہنے والے وہ ہے ایک آیت کے ظاہر جو ہے وہ 40 ہے, اور اس ایک آیت کے 40 ظاہر ہے. ایک آیت کے 40 باطن ہیں اور اس ایک باطن کے 40 باطن ہیں. تو ایک آیت میں تو اتنی وسعت ہے. اب اگر آپ حساب جوڑ لیں تو 1600 معنی نکل جاتے ہیں ایک ظاہر کے باطن کی. تو اتنی بڑی تفسیر تو قرآن جو ہے وہ بات اشاروں پہ کرتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا آج تک رسول کو نہیں سمجھا. رسول اکرم جو ہے وہ ہے ابو طاہر پانی کے بعد, اور مولا مدمیان جو ہے وہ ہے ابو تراب مٹی کے بعد. یہ پانی کے بعد, یہ مٹی کے بعد. آپ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو. اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو پاک مٹی پر. یعنی پانی کا بلا فرض جو واجب
کے رکاوٹ جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور میری دونوں گھڑیوں پر نظر اور میں باقاعدہ دیکھ رہا ہوں اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنا وقت کے اندر بات ہو جائے، ورنہ آپ سونا بکھیر لیجیے یا وائرات اگائیے، لوگ جو ہیں جس طرح سے باتیں گزر جائیں گی اور میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ چند چنندہ نکات سنا کے آپ کی ذہنوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے واللہ جعل مما خلق ظلال، یعنی اللہ نے خلق کیا ظلال، ظلال یعنی سایہ۔ سایہ جو ہے جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں ہر چیز کا ایک سایہ ہے، بلڈنگ ہے تو اس کا سایہ ہے، انسان ہے تو اس کا سایہ ہے، ہر چیز کا پرندہ بھی اڑ رہا ہے تو زمین میں اس کا سایہ پڑتا ہے۔ تو جعل اللہ لکم مما خلق ظلالا، یعنی خداوند عالم نے سائے کو خلق کیا۔ تو سایہ جو ہے مخلوق ہے، موت جو ہے وہ مخلوق ہے، حیات جو ہے وہ مخلوق ہے۔ سورہ ملک کے اندر خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ للذی خلق الموت والحیات، موت جو ہے اس کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے مخلوق، حیات جو ہے اس کو خلق کیا ہے مخلوق، سایہ جو ہے اس کو خلق کیا ہے مخلوق۔ اب یہ بات کو تھوڑی دیر کے لیے یہیں کر کے رکھتا ہوں تاکہ سب سے سسپینس جو ہے وہ برقرار رہے، آپ کی جستجو آپ کی چاہت جو ہے بڑھتی رہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اب سورہ رات کے اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى، یعنی اگر ہم یہ قرآن جو ہے اس کو پہاڑ بنا دے کرتے تو یہ چلنے لگا۔ قطعت بہ الارض، اگر ہم اس کو زمین بنا دے کرتے تو زمین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ کلما بہ الموتى، اگر یہ مردے پر پڑے جائے تو مردہ جو ہے وہ کلام کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا، مگر انسان جو ہے وہ زندہ کو مردہ کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ طرح طرح کا دم نہیں نکل رہا ہے، سورہ یاسین پڑھتی ہے تو دم نکالنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور جب کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے خود مولا متقیہ نے بالکل سامنے بات پیش پیغمبر کے ساتھ چلے تھے، مولا نے مردے کو ٹھوکر ماری کیونکہ زندہ اٹھ کے بیٹھے، دوسرے مردے کو ٹھوکر مار کے نہیں، بلکہ مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، بارگاہ الہی میں دعا کی، تب جا کے بندہ آئے اٹھ کے بیٹھے۔ پیغمبر کہنے لگے مولا میرے سمجھ میں فلسفہ نہیں آیا کہ پہلے بندے کو تو ٹھوکر ماری، دوسرے بندے کے لیے نماز پڑھی، دعا کی، جب وہ زندہ تو مولا نے کہا کہ میں صاحب اختیار ہوں موت و حیات، ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ یہ میرے اختیار میں ہے۔ اب مجھے لوگ خدا نہ مانتے
میزان العدل بین الناس، لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف کرے گا. فلا ظلم احد احدا، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے. یہ مسلمانوں کی تفاصیل کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ الذی تثقیل الارض، اور یہ جب آئے گا تو زمین سمٹ جائے گی. ابھی میں نے آیت پڑھی تو یہ تفسیر کے اندر بات پیش کر رہے ہیں. اور کمال کی یہ بات ہے کہ ایک تفسیر لکھتا ہے دوسرا رد کرتا ہے، دوسرا لکھتا ہے تیسرا رد کرتا ہے، چوتھا رد کرتا ہے، پانچواں رد کرتا ہے، اور ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، مگر یہاں ہو رہا ہے کہ شیعوں کا جب بارہ آئے گا زمین جگمگا اٹھے گی، عدل و انصاف سے بھر دیا جائے گا اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اس کے لیے زمین جو ہے وہ سمٹ جائے گی. اب قبلہ نے آپ کے سامنے تفصیل سے جائیں گے خیبر پڑی 350 کلومیٹر یا 300 میل کا فاصلہ ہوتا ہے. تو یہ 14 جو ہے یہ اصل میں ہے کہ ان کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے، بس ادھر نہانے والی ہوئی اور ادھر سے رہا خیبر کے اندر، تو یہاں سے اٹھے اور وہاں پہنچ گئے. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، پھر ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا سورہ حشر کی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو اللہ کی عظمت کے سبب سے پہاڑ جو ہے وہ رضا رضا ہو جاتا. دیکھیے قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ پہاڑ پر پڑا ہے، علی جبل کا ہے، علی جبل نہیں کا. علی جبل کہتا تو قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ الف لام جو ہے وہ معرفے کا آ جاتا، اور معرفے کا جب الف لام آتا ہے تو میں جیسے کہوں رجل مرد، تو پورا مجمع جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھے گا مرد. اب کس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ناٹا ہے کہ لمبا ہے، کوئی سوچے گا کالا ہے کہ گورا ہے، کوئی سوچے گا امیر ہے کہ غریب ہے، کوئی سوچے گا مریض ہے کہ صحت مند ہے، کوئی سوچے گا عالم ہے کہ جاہل ہے. ہر ایک اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ سوچتا بیٹھے. مگر میں کہوں گا الرجل، تو اب جس سے میں کہہ رہا ہوں الرجل، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ خاص مرد، اس کی کوئی خاصیت اس کے بھی ذہن میں، میرے بھی ذہن میں. تو یہ جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہاں الجبل کا ہے، یہ نکرہ کا جو ہے نکرہ ہے، یعنی کسی بھی پہاڑ، دنیا میں کسی بھی پہاڑ. اگر الجبل ہوتا تو آج مفصل لکھ دیتا کہ وہ یہاں کے پہاڑ نہیں ہے، وہ سعودیہ کا خاص پہاڑ ہے، کہ اگر اس کا قرآن نازل ہوگا تو رضا رضا ہوگا. مگر خداوند عالم نے معرفے کا الف لام نہیں لگایا، بلکہ نکرہ کا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پہاڑ، کسی بھی پہاڑ. یہ ہمارا جملہ ہے، پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، کوئی سیاحتی کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور خود جنید شہر ہمارا 3 پہاڑوں کے آغوش میں. بائیں طرف جو ہے وہ سلیمان کا پہاڑ ہے، اس پر جو ہے وہ شملے ہے، دائیں طرف جو ہے وہ ماؤنٹ میری ہے. یہ ماؤنٹ میری جو ہے اس کا نام انگریزوں نے ماؤنٹ میری رکھا تھا، جو بگڑتا ہے مانوری ہو گیا ہے. مانوری نہیں ہے بلکہ ماؤنٹ میری ہے، وہ جناب سلیمان کے نام پر ہے، جناب داوود کے نام پر. اور یہی جو ماؤنٹ میری ہے ہمارے بزرگ گزرے اللہ کو غریب رحمت کرے، امام علی اشرف علی کو اس زمانے کے انگریزوں نے انعام میں دیا، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے ساری. تو یہ ماؤنٹ میری ہے. چلیے 3 پہاڑ ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ہزار قرآن لیجیے، چل کے پہاڑوں کے اوپر اور پڑھیے قرآن، نازل کیجیے، دیکھیے پہاڑ جو ہے وہ رضا رضا ہوتے ہیں. قسم خدا کی اگر ایک 14 نہ ہوتے تو قرآن کے سارے نامے فیل ہو جاتے. اسی واسطے مولانا متقیان نے قادر خانہ کعبہ میں آ کر دکھایا کہ قرآن حقیقی مانے ہوئی اس لیے کعبے کی دیوار جو ہے وہ شک ہوتا ہے. قرآن جب نازل ہوتا ہے تو پتھر کی
یہ جو تفسیر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ الذی تنزیل الارض، ان کے لیے زمین جو ہے وہ سمٹ جاتی ہے. اور اس کے آگے بھی ایک جملہ ہے کہ ولا یکن لہ ظلل، یعنی یہ جو آنے والا ہے بارگاہ اس کا سایہ نہیں ہوگا. ارے بہت بڑی مشکل کو حل کر دیا مسلمانوں نے کہ رسول کا جانشین جو آئے تو بے سایہ ہو. ایک سایہ دار کو کھڑا کیجیے اور چیک کر لیجیے. رسول کا جانشین تو وہ ہے جسے سایہ ہے. آگے کے لیے کہا ہے تو آگے کی زیادہ بھی وہی ہے. تو پھر مسئلہ ہی نہیں رہا کہ رسول کا جانشین کون بنے. یہ تو عمارت پر، حکومت پر، خلافت پر آپ کو زبردستی قبضہ کرنا تھا، ورنہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ ہی کے دامن میں واپس پلٹ دی جاتی ہیں. تو سایہ جو ہے اس کے بارے میں 73 فرقے جو ہے وہ متفق ہیں اس بات پر کہ رسول جو ہے وہ سایہ نہیں ہے. اور جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرا یہ بیٹا ہے اسے سایہ نہیں. کیونکہ جناب ابو طالب نے کہا کہ سایہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں. مسلمانوں نے بھی اس بات کو مانا. رسول کو سایہ کیوں نہیں؟ مسلمانوں نے کیا لکھا کہ سائے کی عادت ہوتی ہے. سائے کی کیا عادت ہوتی ہے؟ کہ سایہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے. یہ سائے کی عادت ہوتی ہے. اور اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کا سایہ میرے محبوب کے آگے رہے. ارے جو بات اللہ کو گوارا نہیں کہ رسول کا خود کا سایہ رسول کے آگے رہے، تو وہ بات اللہ کو کیسے گوارا ہوگی کہ کوئی آئرہ آئرہ نہ تو خیبہ رسول کے آگے. اس لیے خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ سائے کو نہیں رکھا. دوسرا مسلمانوں نے یہ لکھا کہ سایہ اس لیے نہیں تھا رسول کا کہ سایہ جو ہے وہ برابری کرتا ہے. کیا برابری؟ اوپر کے وقت ادھر جائیے، بلڈنگ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، کائنات میں جو بھی مخلوق ہو جس کا سایہ پڑتا ہو، دیکھیے اس کا سایہ اس کے قدموں میں ہوتا ہے. اوپر کے وقت پورا میرا جتنا قدم آمد ہے اس کا سارا نام لے کے میرے قدموں میں آ جاتا ہے سایہ، یعنی میری برابری کرتا ہے. کیا کہنے واہ واہ واہ. تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ رسول کا سایہ رسول کی برابری کرے. تو وہ اللہ کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی ہمسایہ رسول کی برابری کرے. جب سایہ برابری نہیں کر سکتا تو ہمسایہ کی برابری نہیں کر سکتا. تیسرا نقطہ نے یہ لکھا کہ سایہ کی عادت جو ہے، سایہ اس لیے خدا کی عادت کو گوارا نہیں کہ ہمیشہ دیوانے اور پروانے اور صحابہ جو ہیں وہ رسول کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور رسول کو اللہ کو یہ بات گوارا کہ رسول کے سائے پر ارے عزیزان گرامی، صحابیت میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ صحابیت کے پیر سائے پر نہیں پڑ سکتے اور اہل بیت کے سائے پر
قرآن کے اندر نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ اب آدم کو علم دیا وہ بھی تھوڑا، اس کے بارے میں بھی قرآن کے اندر باقاعدہ آیت ہے۔ جناب یوسف کو بھی دیا گیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے جناب یوسف کو بہت تھوڑا سا علم دیا تاکہ وہ ان کی حکومت بھی تھوڑی سی تھی اور ان کو علم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا دیا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ كَانَتْ الَّتِي تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، ہم نے اس بستی سے جناب لوگوں کو نجات دی جس کے اندر گندے کام ہوتے تھے، اور ہم نے جناب لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا علم دیا۔ پھر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورۃ قصص میں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جناب موسیٰ کے لیے کہ ہم نے جناب موسیٰ کو جو ہے وہ تھوڑا سا علم دیا۔ پھر خداوند عالم جو ہے وہ سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو جو ہے وہ تھوڑا سا علم دیا۔ خیر کہنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ ہر نبی کے بارے میں جہاں بھی قرآن میں آیا ہے تھوڑے سے علم دیا۔ اور آخر میں سورہ انبیاء کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، 1,24,000 جو انبیاء ہیں، کُلًّا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان سب کو تھوڑا تھوڑا علم دیا۔ اب رسول اکرم کا ارشاد گرامی، چاہے قرآن ہو چاہے رسول کے زبان سے نکلے گئے الفاظ ہو، حدیث بھی کوئی منزلت رکھتی ہے، ان کو میرا رسول بغیر اللہ کے حکم کے کوئی بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ اب رسول نے کیا کہا کہ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم اور حدیث کا دروازہ، یہی ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ میں العلم کا شہر ہوں۔ العلم الف لام، اس کو دھیان رکھیے، میں العلم کا شہر ہوں، اور علی جو ہے وہ العلم کا دروازہ ہے۔ یہ العلم جو ہے خاص علم، الف لام جو ہے یہ 3 جگہ الگ الگ منزل سے آتا ہے۔ ایک جگہ الف لام آتا ہے معرفے کی شکل میں، جسے میں نے رجل کی مثال دی۔ دوسری جگہ الف لام آتا ہے جنسیہ، جنس ہم کہتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے آدمی، تو 7 ارب جو دنیا کے اندر آدمی سب آ گئے۔ اب جنس الگ ہے، نو الگ ہے۔ اب جب 9 کا قصہ آئے گا تو کوئی کہے گا جاپانی، کوئی ہندوستانی، کوئی اور دیگر، کوئی کارا، کوئی الگ، کوئی الگ، یہ جنس ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ باتوں کو بیان کیا کہ الف لام جو ہے جنسیہ کا، اب جنسیہ کا الف لام ایک ہے معرفے، اب الف لام ہے جو جنسیہ کا، اس کے بارے میں رسول کی پھر حدیث ہے، یعنی کیا اللہ کی پھر آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور ملائکہ جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں، نبی پر نہیں، النبی پر، الف لام کے ساتھ ہے، علی النبی الف لام کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ جنسیہ کا الف لام، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اور رسول درود پڑھتے ہیں نبی پر، اور ان پر جو نبی کے مثل ہے، اس کو کہتے ہیں جنس، یعنی رسول کی جو جنس ہے اس کے ساتھ بھی کی ہے کہ الف لام جو ہے وہ جنسیہ کا۔ اسی لیے رسول نے حدیث بیان کی یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی وعدتی۔ اب بہت مختصر کر رہا ہوں، سب چیزوں کو چھوڑ کے کہ ہجرت کیا ہے۔ ہجرت کے 9 معنی ہیں، 9 معنی ہے ہجرت، جس میں سے ایک تو میں بیان کر رہا ہوں، کتاب مشق۔ دیکھیے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی چھپائی سکتی نہیں، ایک ہے عشق، ایک ہے مشق۔
اس کی بو جو ہے یہ چھوٹی نہیں اور معلوم پڑ جاتی. تو مشک کا جو مشک یعنی مشک کی جو ڈلی ہے وہ لے کر میں اس کے اگر 14 ٹکڑے کر دوں تو ہر ٹکڑے سے کبھی خوشبو آئے. یہ نہیں کہ اس میں الگ خوشبو تھی اور یہ 14 ٹکڑے ہو گئے تو اس کو کہیں گے جنس. اور یہ الف لام جو ہے وہ جنسیہ کا ہے. اور یہاں نبی جو ہے یعنی نبی اور نبی جیسے ان پر درود پڑھو. نبی پر اور نبی جیسے جو ہے ان پر. اب ایک واقعہ سن لیجیے بڑے محدود ہو گیا. مامون رشید کا دربار ہے. ایک شخص جو ہے وہ 7 بال لے کر پہنچا اور مامون کے ہاتھ پر رکھ کے کہتا ہے کہ یہ جو بال ہیں رسول اللہ کے ہیں. پہلے تو مامون نے اسے دیکھا کہا ٹھیک ہے میرا دعویٰ ہے کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں. اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ امام رضا علیہ السلام کو بلا دو. امام رضا علیہ السلام بلائے احترام سے اپنے پہلو پہ بٹھایا. ان کے دستے مبارک کو بات رکھ دی. کہا یہ شخص کا کہنا ہے کہ یہ بال جو ہیں تمہارے نانا کے ہیں رسول اللہ کے. اب کتاب مشک کتنے سال ہوئے 132 برس رسول کے بعد ان کی حکومت آنے کی حکومت آنے 550 سال لگتے. یہ جو بنی عباس کا دور شروع ہوا 132 ہجری سے جب تک وہ مالیہ اللہ کی جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے تو یہ 550 سال کا عرصہ ہو گیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہے. اب ذرا غور سے سننا ہے کہ جملے امام نے 7 بار لی. 7 بار کو سنا 3 کو الگ کیا 4 کو الگ کیا. اس کے بعد امام نے لگا کہتے ہیں کہ یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہے. یہ 3 جو ہیں وہ میرے نانا کے نہیں ہیں. 4 جو ہے میرے نانا کے. امام نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے میں یہ بات کیسے کروں. تو امام نے کہا کہ آگ جلائی گئی. آگ جلائی گئی. جن کو کہا تھا کہ یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں کہا وہ آگ میں ڈالو. آگ میں ڈالے گئے تینوں جل گئے. جن کو کہا تھا کہ یہ میرے نانا کے نہیں ہیں تینوں کو جب آگ میں ڈالا گیا تو تینوں جل گئے. اور یہ 4 پھر امام نے پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے. تو امام نے کہا وہ 4 بار لے کے آگ کے قریب گئے تو آگ ہی بجھ گئی. بھائی میرے نانا کے بال ہیں اس کی آگ بجھ گئی. تو آج ایک فکرہ کہہ رہا ہوں دنیا کے مسلمانوں سے. دنیا کے مسلمان ہمیں جہنم سے نہ ڈرائیں. لیکن رسول کے بال گئے کہ علم کو دیکھنا علم کو چھونا بدر. کہاں ہے جی قرآن کے اندر کہاں تھا حدیث میں اس بات کو کیسے ثابت کریں. آپ نے تو کہاں سے تعلیم بتائی شیش اور آموز میں تو وہاں سے علم چل رہا ہے. اور یہ جو ہے ان کے بعد کوئی ثبوت نہیں بدر. یہ بدر کو بدر. اب میں کہوں گا جو خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ
اس کو چومیے کیونکہ یہ معتبر ہے. شاہ عبدالعلی محمد دہلوی لکھتے ہیں کہ بڑا معتبر ہے کیونکہ اس پر قدم آدم تھے. آدم کے پیر اس پر لگی اس لیے یہ معتبر ہے. ارے جس پر آدم کے پیر لگے وہ معتبر ہے. اس مور کے اوپر لگے ایک ایران میں ہے
کیا